خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو سفرناک میں سیر کرائیں گے جنوبی پنجاب کے ایک ضلع کی جس کا نام ہے خانیوال۔ خانیوال کے شمال میں جو دو اضلاع ہیں ان میں ایک ہے جھنگ، دوسرا ٹوبا ٹیک سنگھ۔ مشرق میں ساہیوال ہے، مغرب میں ملتان اور جنوب میں وہاڑی ہے۔ رقبہ 10.5 لاکھ مربع ایکڑ ہے جبکہ آبادی 20 لاکھ ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل تک ایک بالکل بنجر سنسان ضلع ہوا کرتا تھا۔ 1863 میں نہر لوئر باری دوآب کے آنے سے یہ علاقہ، یہ بنجر اور ویران زمین گندم کا سونا اور کپاس کی چاندی اگلنے لگی اور آج پاکستان میں ایک رول ماڈل ہے جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں۔ خانیوال کی تاریخی حیثیت مستند ہے۔ خانیوال کو آپ یوں سمجھیے کہ 3 سیویلائزیشنز کا سنگم نظر آئے گا۔ آپ اگر خانیوال جائیں تو آپ کو ایسی بے شمار چوپالیں اور محفلیں ملیں گی جہاں ایٹ اے ٹائم 3 لینگویجز، اردو، خوبصورت اردو، پنجابی اور سرائکی، ان کا انتہائی حسین امتزاج نظر آئے گا۔ اس ضلع میں ایک مقام ہے تلمبا۔ تلمبا وہ جگہ ہے جہاں سے سکندر یونانی نے جب ملتان پر حملہ کیا تھا تو دریائے راوی کراس اس نے تلمبا کے مقام سے کیا تھا، اور آج بھی اس شہر میں ناچ گھر ایک ہے جو سکندر کے دور میں قائم ہوا۔ ہاں، سکندر دی شگرداں ہوتے نچنی اور روایت یہ بھی ہے کہ سکندر جب یہاں سے گیا بڑے برے حالوں میں گیا، مطلب بیماری کی حالت میں زخمی تھا، پھر اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا، کوئی ایران کے رستے بھاگ گیا، کوئی سمندر کے رستے اس طرف سے، لیکن ہم رکاب آنے والے بے شمار لوگ اپ کنٹری ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی، اور وہ ٹرائبز ابھی بھی موجود ہیں۔ کافرستان کا علاقہ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، چترال میں وہ آثار موجود ہیں، سوات میں موجود ہیں، اور تلمبا میں کہتے ہیں جو رقاصائیں لشکر کے ساتھ آئی تھیں ان میں سے چند رقاصائیں یہاں پہ رہ گئی، جن کی وجہ سے یہ ناچ گھر جو ہے یہ پھر چلتا گیا اور آج بھی تلمبے کی وجہ شہرت ہے۔ تلمبا کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ بار بار اجڑا اور بار بار آباد ہوا۔ اسے قدیم دور میں راجہ تل اوب نے آباد کیا تھا، اور یہی تلمبا محمود غزنوی اور امیر تیمور کے غضب کا بھی نشانہ بنا۔ 1756 میں مرزا شریف بیگ نے تلمبا کا قلعہ بنوایا، اور تلمبا کے جنوب میں مامو شیر کے کھنڈرات ہیں، اور ایک مضبوط فصیل ابھی بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ مخدوم، پوری ہراں، عبدالحکیم اور سرائے سدو خانیوال کے تاریخی قصبے ہیں۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں سرائے سدو ایک بہت بڑا کمرشل سینٹر ہوا کرتا تھا۔ کبیر والا سے 35 کلومیٹر خطی چوٹ کے مقام پر صدیوں پرانے دربار خالد ولید کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خاطر وقف کیے رکھا۔ آپ محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے اور پھر یہیں آپ نے رحلت فرمائی۔ شہاب الدین غوری کے دور میں کہتے ہیں کہ ملتان کے ایک نامور گورنر علی بن کرماخ نے 1183 میں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا اس بزرگ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اب یہ مقبرہ بھی میں سمجھتا ہوں آرکیٹیکچر کی بہترین مثال ہے۔ آپ آج بھی جا کر دیکھیں، چھوٹی اینٹ سے بنی سیڑھیاں اور غلام گردشیں عہد رفتہ کی بہترین یاد تازہ کرتی ہیں۔ جہاں تک مشاہیر کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم شخصیت اس ڈسٹرکٹ کی وہ ایک ڈاکو تھا، میاں چنو اس کا نام تھا، جو حضرت بہاؤالدین زکریا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس نے ایک یو ٹرن لیا لائف میں اور ایک بہترین انسان بنا، اور آج بھی لوگ اس کے مزار پہ جاتے ہیں اور انتہائی عزت اور تکریم کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ایک شہر ہے اس ضلع کا جس کا آج نام میاں چنو ہے۔ اس شخصیت کا نام میاں چنو تھا جس کو میاں چنو کر دیا گیا۔ پھر سیاسی شخصیات میں ایک بڑی عام شخصیت، سابق وزیر اعلیٰ تحریک پاکستان کے کارکن غلام حیدر وائیں، ان کا تعلق بھی
इसी जिले से था। फिर सियासी शख्सियात की एक गैलेक्सी है जिसे लीड करते हैं, मैं समझता हूं, मखदूम जावेद हाशमी साहब। शाह महमूद कुरैशी का डिस्ट्रिक्ट भी यही है, उनकी गद्दी मुल्तान में है, वो नाजिम मुल्तान इलेक्ट हुए थे, लेकिन ताल्लुक उनका इसी जिले से है। फिर रजा हयात हिराज जो इस वक्त भी कैबिनेट के मेंबर हैं, बैरिस्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े पॉलिटिकली एक्टिव हैं और इस जिले के बारे में मेरी जाती मालूमात में बेपनाह इजाफा करते रहते हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है। और इनके अलावा मेजर आफ्ताब डाहा एक शख्सियत हैं जो इस इलाके की पहचान है। हफीज अख्तर रंधावा एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी पहचान भी यही जिला है। इसके अलावा हम मजीद इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हमारे पास दो नौजवान तालिब इल्म यहाँ पे मौजूद हैं जिनका ताल्लुक खानेवाल से है। जी जनाब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूं कि खानेवाल का नाम खानेवाल क्यों रखा गया। उसकी वजह यह है कि खानेवाल शहर के जो अर्लीस्ट सेटलर्स थे वो दाहा खानदान था। दाहा खानदान अपने नाम के साथ द वर्ड खान यूज करते हैं, इसीलिए उनकी मुनासबत से इस शहर को नाम दिया गया खानेवाल। खानेवाल, जी बिल्कुल। खानेवाल पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है। जंक्शन है बहुत बड़ा। बिल्कुल। तहसीलें कितनी है? जी तहसीलें खानेवाल शहर की 4 हैं, खानेवाल, कबीरवाला, जहानिया और मियां चन्नू। ठीक। उसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताता चलूं कि कबीरवाला की कुल्फी और खीर बहुत ज्यादा मशहूर है, और मियां चन्नू की मिठाई भैया बहुत ज्यादा तो बड़ी लेजेंडरी उसके मिठाई। अलावा वहाँ का सोहन हलवा भी बहुत ज्यादा मशहूर मियां चन्नू का। जी बिल्कुल। ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇਬ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਫੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ, ਬਰਫੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं यार ये क्या बात। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਫੀ ਲਿਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਛਾਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਕ੍ਰਾਂਚ ਚ ਇਸ ਬਰਫੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਐਸੀ ਬਰਫੀ ਅਮਾਨ ਲੋਕੀ ਨਹਾਉਣ ਵੜਨ ਤੇ ਬਰਫੀ ਹੱਥ ਚ ਹੁੰਦੀ हाथ में क्यों होती है? ਬਾਹਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਖਾ ਜਵੇ। ਬਰਫੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਬਰਫੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੀ ਖਰੋਟ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ। ਖਰੋਟ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਬੰਦਾ ਖਾਵੇ ਘੱਟ, ਖੇਲਣ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। बड़ी शानदार बर्फी होती है। ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖਰੀਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ये पीछे भी एक साहब बैठे हैं, आपका ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से है। जी जनाब। खानेवाल का जो सियासत में कैरियर देखें तो इसमें बहुत पहले 1946 में एक एमएलए इलेक्ट हुए थे मुस्लिम लीग से और उनका नाम था पीर भुट्टन शाह खग्गा। क्योंकि इससे क्या कहते हैं खानेवाल की शुरू की जो सियासत थी वो सिर्फ खग्गों के पास थी और उसके बाद सारे हराज और काफी और खग्गे अब भी वही हैं या सिरकते हुए साहिवाल की तरफ आ गए? खग्गे वहाँ हैं लेकिन अब उनके पास वो पावर्स नहीं है क्योंकि पावर्स अब डिस्ट्रीब्यूट होगी। पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में भी प्लेयर्स आए जिसमें शबीर अहमद और राव इफ्तिखार अंजुम थे। ये क्रिकेटर्स हैं। क्रिकेटर्स से ये और सना मीर जो पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान है, उनका ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से है।